الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیشی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہماری اس تربیتی نشست کا عنوان ہے انسانی چہرہ۔ بڑے غور سے سماعت فرمائیے اور اس میں بہت سی نئی چیزیں بیان کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرما رہا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ اور ایک دوسری آیت میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا چہرہ بنایا اور جتنی مخلوقات اس نے پیدا کی، ہر مخلوق کا چہرہ خوبصورت سے خوبصورت اور بدصورت سے بدصورت۔ بہت سی ایسی مخلوقات ہیں کہ آپ چہرہ دیکھیں تو ڈر جائیں، اور بہت سی ایسی ہیں کہ چہرہ دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ خوبصورت چہرہ دیکھ کر انسان خوش ہوتا، اور اگر خوفناک ہیبتناک ہو تو ڈر جاتا ہے۔ تو ان تمام مخلوقات میں جتنے چہرے اللہ تبارک و تعالی نے بنائے، خوبصورت سے خوبصورت بہترین، اور بہت سی ایسی کہ بدصورت سے بدصورت، جس کو دیکھتے ہی انسان عجیب اس کی کیفیت ہو جائے۔ اور ان تمام مخلوقات میں سب سے بہتر چہرہ بنایا انسان کا۔ کیوں؟ قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین اندازے پر تقویم پر پیدا کیا۔ ساری مخلوقات میں سب سے بہترین چہرہ انسان کا، اور انسانوں میں سب سے بہترین چہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ نہ ان سے پہلے کسی کا بنایا، نہ ان کے بعد بنایا۔ جس نے دیکھا وہی قربان ہو گئے۔ ظاہر خالق کائنات کا محبوب کا چہرہ تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو دیکھے وہی فدا ہو جائے، جو دیکھے وہی قربان ہو جائے۔ تو جتنی مخلوقات بنائی، ان تمام مخلوقات میں سب سے بہترین چہرہ انسان کا، اور جتنے انسان بنائے اولین تا آخرین، قیامت تک جتنے بھی پیدا ہوں گے اور جتنے ہو چکے، ان سب میں سب سے بہترین چہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک قافلہ آیا، اس میں اونٹ تھے بہت سارے۔ ایک سرخ اونٹ سرکار نے پسند فرما لیا۔ ان سے پوچھا کتنے کا ہے؟ بتایا اتنے کا، قیمت طے ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اونٹ مجھے دے دو، میں ابھی گھر جا کر اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لے جائیے۔ اور کوئی جان پہچان نہیں ہے کہ پہلے سے وہ جانتے ہوں، کوئی واقفیت ہو۔ اور ایک قافلہ آیا، آ کر مدینے میں ٹھہر گیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، آپ نے اونٹ منتخب فرما لیا، پسند فرما لیا، اونٹ لے کر سرکار چلے گئے۔ اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اونٹ لے کر، جو سرخ اونٹ حضور نے پسند فرمایا، تو وہ قافلے والے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یار ایک آدمی آیا نو وارث جس کو ہم جانتے بھی نہیں، اس نے قیمت طے کر لی اور قیمت دی نہیں، اور اونٹ بغیر قیمت دیے لے کر چلا گیا،
اور یہ کہہ کر کہ میں ابھی اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں. تو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ تم اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تو جانتا نہیں. تو تم نے کیسے دے دیا؟ اس نے کہا یار اس کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا کہ میں تو اس کو دیکھتے ہی رہ گیا. دوسرے سے کہا تم جانتے تھے؟ کہا میں بھی نہیں جانتا. تو تم نے کیسے دے دیا؟ کہا اس کی آنکھیں اتنی پیاری تھیں کہ میں اسی میں ڈوب کر رہ گیا. تیسرے سے پوچھا تم جانتے ہو؟ کہا میں بھی نہیں جانتا. پھر تم نے کیسے دے دیا؟ کہا جب وہ بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا موتی جھڑ رہے ہیں, میں تو اس کی گفتگو میں ہی گم ہو گیا. اب بڑے پریشان ہوئے کہ ہم تو اس آدمی کو جانتے نہیں, اونٹ بھی دے دیا, اتنا قیمتی اونٹ, اگر اس نے قیمت نہیں بھیجی تو کیا ہوگا. اب یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جو قافلے کا سردار تھا اس کی بیوی خیمے میں بیٹھی یہ گفتگو سن رہی تھی. اس نے وہاں سے پردہ ہٹایا, کہا سنو وہ ضرور قیمت بھیجے گا, جب اس نے کہا ہے تو ضرور بھیجے گا. انہوں نے پوچھا تم جانتی ہو؟ کہا جانتی تو میں بھی نہیں. پھر کیسے کہہ رہی ہو؟ ارے وہ چہرہ ہی ایسا تھا جو جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. جب تم لوگ گفتگو کر رہے تھے میں نے پردہ ہٹا کر اس نوبارد کو, اس مسافر کو میں نے دیکھا تھا, اس کے چہرے سے تو شعائیں نکل رہی تھی. اتنا خوبصورت چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. وہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, سچے کا چہرہ. مجھے یقین ہے کہ وہ قیمت ضرور بھیجے گا, اور نہیں بھیجے گا تو میں دوں گی تمہیں. اب یہ گفتگو کر رہے تھے کہ صحابہ آ گئے, کہا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قیمت بھیجی. انہوں نے کہا ہمیں بھی اسی آقا کے پاس لے چلو. سب کے سب مل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. چہرہ مبارک کو دیکھا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. تو پوری مخلوقات میں بہتر چہرہ انسان کا, اور انسانوں میں سب سے بہتر, سب سے حسین اور سب سے خوبصورت چہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے چہرے کو بڑی عجیب چیز بنایا. چہرہ حدت نار بھی ہے اور چہرہ مطلع انوار بھی. چہرہ ثواب بھی ہے اور چہرہ عذاب بھی. چہرہ انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی کرتا ہے, اور یہی چہرہ نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ بھی کرتا ہے. اور یاد رکھو سارے چہرے ایک طرح نہیں ہوتے, سارے چہرے ایک طرح نہیں ہوتے. کچھ چہرے ایسے ہیں جنہیں دیکھنا ہی گناہ ہے, نظر ڈالو گناہ ہے. اور کچھ چہرے ایسے ہیں کہ صرف ان کی زیارت کر لو ثواب ہی ثواب, ثواب ہی ثواب ہے, ان کو دیکھنا ہی ثواب. کون؟ والدین کا چہرہ. حدیث شریف کے مطابق محبت کے ساتھ والدین کے چہرے کو دیکھو, ایک حج کا ثواب لے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھیں؟ کہا بار بار ثواب ملے. گھر بیٹھے حج عمرے کا ثواب لے لو. یہ ہے والدین کا چہرہ. محبت کی نگاہ سے دیکھو, حج کا ثواب لے لو. ارے جن کے چہرے کو دیکھ کر حج کا ثواب مل رہا ہے, ان کی خدمت کر کے کتنا ثواب ملے گا, ان کی اطاعت کر کے کتنا ثواب ملے گا, ان کے نقش قدم پر چل کر کتنا ثواب ملے گا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین زندہ ہیں, یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے. روزانہ محبت کے ساتھ دیکھو, روزانہ حج کا ثواب لے لو. تو چہرے کو دیکھنا ہی ثواب. ولی اللہ کا چہرہ دیکھنا سعادت ہے, نبی کا چہرہ دیکھنا صحابیت ہے. ولی کے چہرے کو دیکھو, سعادت ہے, نیک بختی ہے, خوش بختی ہے. اللہ کے ولی کے چہرے کو دیکھا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چہروں کی نشاندہی بھی فرما دی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا, هل انبئکم بخیارکم, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں سرکار ضرور بتائیے, ہم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. کون ہیں وہ؟ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے. ولی اللہ کا چہرہ اللہ کی یاد دلاتا,
چہرہ دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے اللہ کا ولی آ رہا. اور چہرے کا دل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. چہرے کا دل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق. جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہی چہرے پر آ جاتا. یہ حقیقت ہے. آدمی کتنا ہی چھپائے لیکن چہرے سے ظاہر ہو جاتا. چہرہ بتا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے چہرہ حدت نار بھی ہے، مطلع انوار بھی. چہرہ شیطان صفت بھی ہے اور فرشتہ صورت بھی. چہرہ ثواب بھی ہے اور عذاب بھی. چہرہ سزا بھی ہے اور جزا بھی. چہرہ ہی سب کچھ ہے. انسان کتنا چھپائے چہرے سے ظاہر ہو جاتا. کیسے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دل میں ڈر ہو اور چہرے سے خوف کے آثار نہ ہو؟ دل میں ڈر ہو اور چہرے پر خوف کے آثار ظاہر نہ ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دل میں شرمندگی ہو اور چہرے پر ندامت کے آثار نہ ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دل میں غم ہو اور چہرے پر حزن و ملال کے آثار نہ ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دل میں خوشی ہو اور چہرے پر انبساط کی لہریں نہ ہوں؟ جب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل میں عشق رسول ہو اور چہرے پر نورانیت نہ ہو؟ دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور چہرے پر نورانیت نہ ہو. لازم ہے دونوں چیزیں. ادھر نور پیدا ہوا ادھر چہرہ روشن ہو. زبان پر درود و سلام کے نغمے جاری ہو گئے تو دل اور چہرے کا بڑا گہرا تعلق. فیس از انڈیکس آف مائنڈ. چہرہ دل کا آئینہ ہے. چہرہ پڑھو. کتابیں پڑھتے ہیں نا، چہرہ پڑھو. ایک علم ہے قیافہ شناسی، چہروں کو پڑھنا. اور اللہ کے ولی، ویسے تو بہت سارے علم ہیں، پامسٹری ہے، ہاتھوں کی لکیریں دیکھنا. لکیریں دیکھتے نا، بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں، قسمت کا حال بتا رہے ہیں، آپ کے ساتھ یہ ہوگا، آپ کے ساتھ یہ ہوگا. بہت سے لوگ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بتا رہے ہوتے ہیں. اب لوگ آ کے پوچھتے ہیں جی وہ فلاں نے یہ بتایا کہ آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہونے والا ہے. کسی نے بتایا کہ وہ صدر میں بیٹھا تھا فٹ پاتھ پر. کسی نے بتایا آپ کی ترقی ہونے والی ہے. کہاں تھا؟ وہ صدر میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا تھا اور فلاں چورنگی پر. میں نے کہا اگر ایسا ہوتا تو اپنا حال نہیں دیکھ لیتا پہلے؟ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ دوسروں کی قسمت کا حال بتانے والا خود فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے. اپنا حال پہلے دیکھ لیتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہاں نہ بیٹھا ہوتا. لیکن بہرحال یہ بھی ایک علم ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی ایک علم ہے. قیافہ شناسی بھی ایک علم ہے. بہت سارے علوم ہیں، لیکن روحانیت سب پر حاوی ہے. روحانیت سب پر حاوی ہے. جس کے اندر روحانیت ہے اس کے اندر سب کچھ ہے. سب کچھ ہے. تو قیافہ شناسی، چہرے کے نقوش کو پڑھنا، یہ آدمی کیسا ہوگا. کتابیں موجود ہیں، آپ دیکھ لیں. لوگوں نے بہت کچھ لکھے. کسی کے کان ایسے ہیں تو یہ بہت شاطر ہوگا. کسی کی ناک ایسی ہے تو یہ طوطا چشم ہوگا، اس کی ناک طوطے کی طرح ہے. مختلف چیزیں ہیں نا، بہت ساری چیزیں. تو ابو جہل ایک قیافہ شناس کو لے آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، تمسخر کرنے کے لیے. اور لے کر آ کے کہتا ہے وہ جو سامنے بیٹھا ہے نا آدمی، بتاؤ وہ کیسا، اس کے متعلق بتاؤ. اور ہنس کے کہتا ہے کہ دیکھو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. بڑے زور سے ہنس کر، تاکہ یہ کچھ کہے تو پھر میں تمسخر اڑاؤں، لوگوں سے کہوں کہ دیکھو اس نے تو سرکار کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہا ہے. اس کو بے وقوف کو پتہ ہی نہیں تھا وہ چہرہ ہی ایسا تھا جس نے دیکھا قربان ہو گیا. اللہ نے نہ اس سے پہلے بنایا نہ اس کے بعد کوئی ایسا چہرہ بنا. وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں جس طرح وہ بے مثال ہے، اس کا رسول بھی بے مثال. تو وہ جس کو لے کر آیا اس نے غور سے دیکھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جھرمٹ میں دور تشریف فرما، رونق افروز. اب یہ دور سے دکھا رہا وہ جو آدمی بیٹھا ہے. اس نے کہا کون؟ کہنا وہ دو کے درمیان جو تیسرا. اس نے بڑے غور سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھا اور پوچھا یہ کیا کہتا ہے؟ کہا یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے کہا صحیح کہتا، صحیح کہتا ہوگا.
حیران ہوا کیسے؟ کہا اس لیے کہ جو چہرہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، سچے کا چہرہ، چہرہ ہی بتا رہا ہے یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ سچا آدمی۔ بیچارہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، میں تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا، اس نے تو اور تعریف کر دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، چہرہ انسان کے اعمال و افعال و کردار کا آئینہ ہوتا ہے۔ جیسے عمل ہیں ویسا چہرہ ہے، اعمال اچھے ہیں تو چہرہ بھی اچھا ہے، اور اعمال برے ہیں تو چہرہ بھی برا ہے۔ لیکن آپ کہیں گے نہیں ایسا تو نہیں، انگریز تو بڑے خوبصورت ہوتے، ایک سوال ہے نا، انگریز تو بڑے خوبصورت ہیں، مسلمان بھی اتنے خوبصورت ہیں جتنے وہ، اور جتنے خوبصورت ہیں اتنے ان کے اعمال بدصورت۔ حقیقت ہے نا، جتنے خوبصورت اعمال اتنے ہی بدصورت، جتنا چہرہ سفید اعمال اتنے ہی زیادہ سیاہ۔ یہ کیا بات ہوئی میرے بزرگوں اور دوستوں؟ حقیقت یہ ہے، اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے تو اس کو اصلی چہرہ نظر آ جاتا۔ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ باطن کو دیکھتا ہے۔ ہم ظاہری چہرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے تو اس کے اصل اعمال جو ہیں وہ چہرے سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کا چہرہ کیسا بھی ہو، اگر نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو چہرے پر عبادت کا نور ضرور ہوگا، چہرے پر شرافت کا نور ضرور ہوگا، چہرے پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک ضرور ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیاہ چہرہ تھا لیکن مقبول اتنے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں یا سیدنا بلال، یا سیدنا بلال۔ لوگوں نے کہا یہ تو غلام ہے، آپ تو امیر المومنین ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ میرے آقا کا غلام ہے، میرے سر کا تاج ہے۔ سیدنا بلال، اے میرے سردار بلال کہہ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار رہے۔ تو اعمال کا اثر چہرے پر پڑتا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور اس کی مثال توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی، چہروں پر سجدوں کے نشان۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث شریف، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے سوال کیا سرکار کیسے پہچانیں گے؟ امتی کوئی 100 150 تو نہیں ہے، 1500 تو نہیں ہے، 1.5 لاکھ تو نہیں ہے، 1.5 کروڑ تو نہیں ہے، بے شمار ہے۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک کتنے ہو جائیں گے، کوئی شمار کر سکتا؟ قیامت میں سرکار فرماتے میں پہچان لوں گا۔ کیسے؟ ان کے اعضائے وضو چمکیں گے، ان کی پیشانیاں چمکیں گی، ان کے چہرے چمکیں گے۔ یعنی آج جو ہم لوگ وضو کر رہے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ نے ہاتھ دھو لیے، اپنا چہرہ دھو لیا، اپنے پیر دھو لیے، یہی اعضائے وضو چمکیں گے، اور سرکار دیکھیں گے چہرہ چمک رہا ہے، یہ تو میرا، یہ میرا ہے۔ اپنے امتیوں کو اعضائے وضو کے چمکنے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہچان لیں گے، تو قیامت میں بھی چہرے چمکیں۔ اور قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو مجرم ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، جنہوں نے جرم کیا، مجرمین جو ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جو نیک بندے ہیں ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ گویا ان کے اعمال کی سیاہی قیامت کے دن ان کے چہروں پر، اور ان کے نیک اعمال کی سفیدی اور چمک ان کے چہروں سے ظاہر۔ اب اگر یہ چاہتے ہو کہ قیامت میں چہرے چمکنے لگیں تو اس دنیا میں نیک اعمال کرتے رہو، اس دنیا میں نیک اعمال کرو، انشاءاللہ قیامت میں چہرہ بھی چمکے گا، اور دیکھنے والے دیکھیں گے رسول اللہ کا غلام آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چہرہ جو ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ یہی چہرہ نامہ اعمال میں
نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے، اور یہی چہرہ نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ کرتا ہے۔ کچھ چہروں کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ سرکار نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے سامنے بیٹھ کر ان کو دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہا میں تو عبادت کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں تو عبادت کر رہا ہوں۔ غور کرو، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے ان کا اپنا کیا مقام ہو، ان کی اپنی عبادت کا کیا مقام ہوگا۔ اگر کوئی دیکھ لے تو وہ عبادت میں شامل ہو جائے، تو جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ جیسے جیسے مقام مرتبہ بڑھتا گیا ویسے ہی دیکھنے والے کا مقام بھی بڑھتا گیا۔ یہ بھی فیکٹ اور حقیقت ہے۔ ایک عام انسان کو دیکھ لو، کوئی ثواب نہیں۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے؟ ہاں آپ تو خیر ولی ہیں سارے، میں آپ کو دیکھوں گا تو مجھے ثواب ملے۔ اب ولی اللہ کے چہرے کو دیکھنا سعادت ہے، نیکی۔ والدین کے چہرے کو دیکھا، حج کا ثواب مل گیا، اور آگے بڑھے نبی کے چہرے کو دیکھا اور ثواب مل گیا، سید الانبیاء کے چہرے کو دیکھا، صحابیت کا شرف مل گیا۔ صحابہ کو جو مقام ملا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کی وجہ سے ملا۔ اور مقام کیا ہے؟ امت کے اولیاء، اقطاب، اغواص کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ جائیں صحابیت کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ انسان عبادت کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے ولی بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ولایت کے کسی مقام پر پہنچ سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتے۔ اب آپ کہیں گے ان کو کیوں مقام ملا؟ اچھا، اس وجہ سے کہ شاید صحابہ نے جہاد کیا، اس وجہ سے یہ مقام ملا۔ تو ہم کہیں گے جہاد تو امت کے مجاہدین بھی کرتے، کتنے بڑے بڑے جرنیل مجاہدین کے نام موجود ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ساری عمر جہاد میں گزری، محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، سلطان محمود غزنوی، ایک سے ایک بڑھ کر سرکار کی امت کے مجاہد موجود، لیکن ان کو مقام نہیں ملا جو صحابہ۔ پھر کہا نہیں، صحابہ کو عبادت کی وجہ سے ملا، کثرت نوافل کی وجہ سے، رات کو جاگتے تھے صحابہ اس وجہ سے۔ ہم نے کہا رات کو جاگنے کی وجہ سے تو غوث اعظم بھی رات کو جاگتے تھے، امام اعظم بھی رات کو جاگتے تھے۔ امام اعظم ایک رکعت میں ایک کلام پاک مکمل کرتے، جب نیت باندھ لی کلام پاک شروع کر دیا، قرآن مجید، فرقان حمید، نیت باندھ کر نفل میں ایک رات میں 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، غوث اعظم اور امام اعظم دونوں 40 سال، 1-2 سال نہیں ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا مطلب یہ ہے اگر آدمی سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے نا، عشاء کا وضو کر کے سو جائے تو ٹوٹ جائے، فجر کے لیے پھر کرنا پڑے گا۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر ساری رات ذکر، اذکار، نوافل، تلاوت قرآن، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی اور اسی وضو سے فجر کی نماز، معمولی بات نہیں۔ تو پھر کثرت نوافل کی وجہ سے بھی نہیں، جہاد کی وجہ سے بھی نہیں، کہاں صدقات و خیرات کی وجہ سے صحابہ کو مقام ملا؟ نہیں۔ امت میں کتنے ایسے گزرے جو صدقات و خیرات میں مشہور، جو آیا اسی کو دے دیا، کسی کو واپس نہیں لوٹایا۔ پھر عقل انسانی حیران ہے، نہ جہاد کی وجہ سے، نہ عبادت کی وجہ سے، نہ مجاہدے کی وجہ سے، نہ ریاضت کی وجہ سے، نہ صدقات و خیرات کی وجہ سے، نہ سخاوت کی وجہ سے، پھر کس وجہ سے صحابہ کو مقام ملا؟ حقیقت یہ ہے کہ صرف ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، صحابہ کو یہ مقام مل گیا۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کی وجہ سے یہ مقام ملا، ایمان کی حالت میں سرکار کی زیارت کی۔ تو غور کرو، جس چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے آدمی امت کے اولیاء اقطاب سے بلند ہو جائے، اس چہرے کا اپنا مقام کتنا بلند۔
صرف زیارت کرنے کی وجہ سے، اعمال نہیں۔ اور اگر آپ کہیں گے اعمال، تو پھر میں ایک واقعہ سنا دوں تاکہ آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک شخص حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار نے بیعت کیا، کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا، تلوار لے کر جہاد میں، حالت جنگ میں مسلمان ہوا تھا، تلوار لے کر چلے، لڑا، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بے جگری کے ساتھ لڑا، اور لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اسلام قبول کیا اسی جنگ میں، اور اسی جنگ میں لڑا اور شہید ہو گیا۔ اب اس کا مقام کیا ہے؟ غوث اعظم سے بلند ہے یا نہیں؟ صحابی ہے نا، ایمان کی حالت میں زیارت کی، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، سب سے بلند، غوث اعظم سے بلند، غریب نواز سے بلند، مخدوم سمدانی سے بلند، جتنے بزرگان دین ہیں سب سے بلند صحابیت کا درجہ مل گیا۔ کیوں؟ نماز تو اس نے پڑھی نہیں، ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ کیوں؟ نماز کا ٹائم ہی نہیں ملا، نماز کا ٹائم ہی نہیں۔ ادھر اسلام قبول کیا، ادھر جنگ میں گیا، شہید ہو۔ حج تو خیر ناممکن ہے، وہ تو سال کے بعد موقع آتا ہے۔ جب نمازی کا ٹائم نہیں ملا تو حج کا ٹائم، روزے کا بھی ٹائم نہیں۔ ارے ادھر اسلام قبول کیا، ادھر جا کر شہید ہو گیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کچھ نہیں۔ نامہ اعمال میں ایک نماز نہیں، نامہ اعمال میں ایک حج نہیں، نامہ اعمال میں ایک عمرہ نہیں، نامہ اعمال میں کوئی زکوٰۃ و صدقات و خیرات نہیں، لیکن درجہ غوث اعظم سے بلند، درجہ امت میں سب سے بلند۔ کیوں؟ اس لیے بلند، صحابیت کے مقام کو پہنچ گیا۔ تو کیسے پہنچا؟ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کی وجہ سے پہنچا۔ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، صحابیت کے مقام کو پہنچ گیا، اور صحابی امت کے اولیاء، اقطاب، اغواص سب سے بلند۔ غوث اعظم سے پوچھا، ایسے آدمی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے آدمی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جس نے ایک نماز نہیں پڑھی، جس نے ایک روزہ نہیں رکھا، جس نے حج نہیں کیا، جس نے ارکان اسلام میں کسی پر عمل نہیں کیا، ٹائم ہی نہیں ملا۔ اسلام قبول کیا جنگ میں، حالت جنگ میں اسلام قبول کیا، اور جنگ کے لیے گیا، لڑا، شہید ہو گیا۔ اس کا مقام کیا ہے؟ امت کے اولیاء اقطاب سے بلند ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا، میری غوثیت اس کے قدموں پہ قربان، میری غوثیت اس کے قدموں پہ قربان، جو میرے آقا کے قدموں پہ قربان۔ تم اس کے مقام کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ صحابی ہے اور سب سے بلند ہے امت میں، صحابی کا درجہ سب سے بلند۔ عبادت کر کے ولی بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ولایت کے کسی مقام پر پہنچ سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، چہرے کو دیکھا اور صحابیت کا مقام مل گیا، اور پھر ایمان پر خاتمہ، اس کی شرط بھی لگائی۔ اگر صرف یہ کہتے جس نے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ صحابی تو دیکھنے والے تو بہت، ابو جہل، ابو لہب، مشرکین، منافقین، کافرین، سب نے دیکھا، لیکن حالت کفر میں دیکھا۔ صدیق اکبر نے دیکھا، حالت ایمان میں دیکھا۔ فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، علی خیبر شکر نے، جتنے صحابہ حالت ایمان میں دیکھا، اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو کچھ چہرے ایسے ہیں جن کو دیکھنا ہی ثواب، صرف ان کو دیکھتے جاؤ، نامہ اعمال میں نیکیاں شامل ہو۔ چہرہ بڑے عجیب چیز ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کی تسکین کا باعث ماں کا چہرہ۔ ایک نئے دیش میں آیا نا، رو رہا ہے، گھبرا رہا ہے، دیکھ رہا، ماں کا چہرہ اس کی تسکین کا باعث۔ اگر ماں کا چہرہ نہ ہو تو اتنے لوگوں میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے۔ جیسے ہی ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے، سکون ہو جاتا، رونا بند ہو جاتا، خوش ہو جاتا۔ ایک کے لیے دوسرے کے چہرہ اللہ نے سکون کا باعث بنایا، بچے کے لیے ماں کا چہرہ
مرید کے لیے پیر و مرشد کا چہرہ، شاگرد کے لیے استاد کا چہرہ، امتی کے لیے نبی کا چہرہ. اب وہ تو سب سے بڑھ کر ہے، اور وہ چہرہ ایسا ہے کہ ظاہر میں دیکھے یا خواب میں دیکھے، عالم بیداری میں دیکھے، جیسے بھی دیکھے، اس کے ایمان کی بلندی کا سبب، اس کے ایمان کی بلندی کا سبب ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ. تو کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، بے اختیار منہ سے نکلتا ہے نا. کچھ چہرے ایسے دیکھیں تو کہیں ماشاء اللہ، اور کچھ ایسے کہ دیکھیں تو کہیں انا للہ یا استغفر اللہ. ایسے بھی چہرے ہیں نا، دیکھ کر ہی موڈ خراب ہو جاتا، ارے یہ کہاں سے آ گئے. کیوں؟ کسی کے چہرے پر اعمال کی نورانیت ہے تو کسی کے چہرے پر اعمال کی نحوست ہے. دیکھ کر ہی آدمی کا مزاج خراب ہو جائے، اور کسی کے چہرے کو دیکھو تو دیکھ کر ہی دل خوش ہو جائے کہ یہ چہرہ دیکھتے ہی رہ جاؤ. تو جیسا چہرہ ویسا ہی دیکھنے والے کا مقام. والدین کے چہرے کو دیکھا، ایک حج کا ثواب مل گیا. ولی اللہ کے چہرے کو دیکھا، سعادت مل گئی. اور نبی اللہ کے چہرے کو دیکھا، صحابیت کا شرف مل گیا. تو سب سے بڑا شرف ہے. تو چہرہ دل کا آئینہ ہے، دل میں کچھ بھی ہو چہرے سے ظاہر ہو جائے. انسان کتنا چھپائے، چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے. بعض لوگ چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، دل میں کچھ، زبان پر کچھ. لیکن چہرہ ایک ایسی کھلی کتاب ہے کہ اس کو اگر پڑھو تو دل کا حال خود بخود ظاہر ہو جائے. دل کا حال خود بخود ظاہر ہو جائے. اسی لیے اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا چہرہ پر نور ہو جائے، تمہارا چہرہ روشن ہو جائے، تمہارا چہرہ چمکدار ہو جائے، تو سب سے پہلی بات سچ بولنا شروع کر دو. سچائی کا بھی نور ہوتا. عبادت شروع کر دو، عبادت کا بھی نور ہوتا. ریاضت شروع کر دو، اس کا بھی نور ہوتا ہے. عشق رسول دل میں پیدا کر لو، اس کا بھی نور ہوتا. جو کچھ دل میں ہے چہرے سے ظاہر ہو جائے گا، اور پھر دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ عاشق رسول آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں جتنی بھی اشیاء پیدا کی، اور جتنی بھی چیزیں، جتنی مخلوقات، ان تمام مخلوقات کا چہرہ بنایا. اور آپ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی مخلوقات. سمندر میں مخلوقات ہیں، زمین پر مخلوقات ہیں، فضاؤں میں مخلوقات ہیں، آسمان پر مخلوقات. ہر ایک کا چہرہ ہے، اور ان تمام مخلوقات میں بہترین چہرہ انسان کا، اور سارے انسانوں میں بہترین چہرہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ان سے پہلے بنایا نہ ان کے بعد بنایا. اس لیے چہروں کو پڑھو، چہروں کو پڑھو. جس طرح کتاب پڑھتے ہیں نا، چہرے بھی پڑھے جاتے ہیں. اور اگر آدمی عبادت اور ریاضت کرتا ہے، اس کے اندر روحانیت ہو، تو وہ نہ صرف چہرے کو پڑھتا ہے بلکہ دل کو بھی پڑھ لیتا ہے. اس کے دل میں کیا ہے، اس کی زبان پر کیا ہے، اور اس کے چہرے پر کیا ہے. تو اعمال و افعال چہرے سے ظاہر ہو جاتے. غلط کام کر کے آئے ہیں چہرے سے ظاہر. بلکہ گزشتہ امتوں میں تو لکھا جاتا تھا. اگر کوئی رات کو کوئی غلط کام کر کے آئے تو پیشانی پر لکھا ہوتا ہے. صبح کسی نے چوری کی تو پیشانی پر لکھا چور. اب جہاں سے گزر رہے لوگ دیکھ رہے ہیں چور آ رہا، اس نے چوری کی. کسی نے شراب پی ہے تو لکھا ہے شرابی. کسی نے زنا کیا تو زانی. جو بھی کام کیا پیشانی پر لکھا ہے. یہ تو صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کچھ بھی کام کریں چہرے پر لکھا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی. لیکن میں یہ کہتا ہوں اب بھی لکھا ہوتا، اب بھی لکھا ہوتا ہے. پڑھنے والے اب بھی پڑھ لیتے. پڑھنے والی نگاہ چاہیے. حضرت
شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی، ان کے صاحبزادوں کو استاد محترم پڑھانے آتے تھے۔ آپ نے ایک نظر ان کو دیکھا تو اپنے صاحبزادوں سے فرمایا تمہارے استاد کی پیشانی پر میں نے شقی لکھا ہوا دیکھا، شقی، بدبخت۔ صاحبزادے پریشان ہوئے، کہا ابا حضور آپ دعا فرمائیں، ہمارے استاد ہیں ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اور پیشانی پر شقی لکھا ہے، بدبخت، آپ دعا فرمائیں شقاوت سعادت سے بدل جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے دعا کریں۔ آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا سے اس شقاوت کو سعادت میں بدل دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب ان کو دیکھا تو اپنے صاحبزادوں سے فرمایا ہاں اب ہم نے تمہارے استاد کی پیشانی پر سعید لکھا ہوا دیکھ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کی دعاؤں سے شقاوت سعادت میں بدل جاتی، عداوت محبت میں بدل جاتی ہیں، اور انسان کے اندر جو سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، وہ عبادت اور ریاضت میں بدل جاتی ہے۔ اسی لیے جو ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں ہوتا، سعید ہو جاتا۔ شقی آتا ہے سعید بن کر جاتا ہے، بدبخت آتا ہے نیک بخت ہو کر جاتا۔ کیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے تو پوری محفل پر یکساں ہوتی ہے۔ پھر وہ بارش یہ نہیں دیکھتی کہ اس محفل میں کون بدبخت ہے، کون نیک بخت ہے، کون گناہگار ہے، کون سیاہکار ہے، کون نیکوکار ہے۔ جب برسات ہوتی ہے سب پر یکساں ہوتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بدبخت آتا ہے تو نیک بخت بن کر جاتا ہے، شقی آتا ہے تو سعید بن کر جاتا۔ اسی لیے کہتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، ان کے چہروں کو دیکھو گے تو سعادت ملے گی، ان کے محفل میں بیٹھو گے تو شقاوت دور ہو جائے گی۔ اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم اپنے چہروں کو صحیح کرنا چاہیں تو ان چہروں کے پاس چلے جاؤ جو پہلے سے ہی صحیح ہیں، جنہوں نے اپنے چہرے پہلے ہی صحیح کر لیں، جن کے چہروں پر عبادت کا نور ہے، صداقت کا نور ہے، ریاضت کا نور ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ اگر آپ سچ بولنا شروع کر دیں آپ کے چہرے پر سچائی کا نور آ جائے۔ اگر آپ عشق رسول اپنے دل میں پیدا کریں اور ہر وقت اپنی زبان پر درود پاک جاری رکھیں آپ کے چہرے پر اس کا نور آ جائے۔ اگر آپ اپنے دل سے اپنے بھائیوں کے لیے عداوت کو دور کر دیں، خلوص اور محبت پیدا کر لیں، ایثار پیدا کر لیں، آپ کے چہرے پر اس کا نور آ جائے۔ تو اس لیے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے چہرے دکھائے ہیں کہ ان چہروں کو دیکھنے کی وجہ سے ہی ہماری بخشش ہو جائے۔ ایسے نورانی چہرے ہم نے دیکھے، اور وہی چہرے قیامت میں جب ہمیں نظر آئیں گے تو ادھر بھی کامیاب ادھر بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔